الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص صدقة من مال، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان پر کچھ فرائض رکھے ہیں اور ان فرائض کی ادائیگی کے طریقے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو سکھلائے. ایک طرف ہم کو حکم دیا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اور پھر فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے استنباط کر کے علماء اکرام نے، فقہاء نے محنت کر کے اس کے احکامات ذکر کیے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے، زکوٰۃ کن کو ادا کی جائے، زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کب ساقط ہو جاتی ہے، زکوٰۃ میں کون سے قرضے مائنس کیے جاتے ہیں، زکوٰۃ میں کون سے قرضے نہیں شمار کیے جاتے اور ان قرضوں کی موجودگی میں بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ تمام احکامات فقہ کی کتابوں میں اور احادیث سے ہم کو ملی. گزشتہ جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ زکوٰۃ دینے سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا، اور یہ بات عرض کی تھی زکوٰۃ نہ دینے سے ہمارا نقصان کیا ہوگا، اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ رب العالمین نے اتنی سخت وعید کیوں فرمائی. تو اس کی تفصیل میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر سخت وعید اس لیے عطا فرمائی کہ جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے. پھر اللہ نے جان اور مال کے بدلے میں جنت کا فیصلہ فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے جنت کا فیصلہ فرمانے کے بعد اور ہم کو یہ کہا کہ یہ جان بھی تم اپنے پاس رکھو، یہ مال بھی تم اپنے پاس رکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوسف بھائی وہ باہر آواز نہیں آ رہی، وہ آدمی اشارے کر رہے ہیں کہ باہر آواز نہیں آ رہی. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ جان ہم نے دی ہے، مال ہم نے دیا ہے، پھر ہم نے تم سے خرید لیا ہے، خریدنے کے بعد ہم نے تمہارے ذمے لگایا کہ سارا سال تم اس مال کو استعمال کرو، لیکن جب رمضان آئے یا تمہارا نصاب پورا ہونے کا مہینہ آئے تو اس دن تم 2.5% ہم کو ادا کر دو. اس کے بدلے میں ہم تم کو محافظت کی گارنٹی دیتے ہیں کہ تمہارا مال محفوظ ہو گیا، تمہارا مال حلال ہو گیا اور تمہارا مال پاک ہو گیا. اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ فلسفہ بھی بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے دل کے اندر جو مال نے جگہ بنا لی ہے وہ اس کی صفائی ہو جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بتلایا گیا
تمہارے دل میں غریب کی محبت آ جائے گی، تمہارے دل میں غریب کی فکر آ جائے گی، اور غریب کے دل میں تمہاری محبت آ جائے گی۔ جب ظاہر سی بات ہے تم مال ادا کرو گے اور مال ادا کر کے اس کا خیال رکھو گے تو غریب تمہارا محافظ بن جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جیسے سرمایہ دار نظام میں ہوتا ہے کہ غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان میں آپس میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا۔ ایک خود غرض درندہ بن جاتا ہے اور دوسرا حریص درندہ بن جاتا ہے۔ دونوں درندے خطرناک ہیں، خود غرض درندہ بھی خطرناک ہے، حریص درندہ بھی خطرناک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو دین عطا فرمایا، یہ ایک بیلنس لائف کا ترجمان ہے، ایک معتدل زندگی اور معتدل زندگی میں پیش آنے والے معتدل احکامات دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین دنیا بھی اچھی کرتے ہیں، آخرت بھی اچھی کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ جمعے کی چند چیدہ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی۔ اس جمعے کو آپ کی خدمت میں یہ رکھنا ہے کہ زکوٰۃ کن پر واجب ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور دیگر تفصیلات۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے تملیک المال بغیر عوض لفقیر مسلم غیر ہاشمی ولا مولا، کہ زکوٰۃ کہتے ہیں ایک فقیر مسلمان کو، لفظ پہ غور فرمائیے گا، فقیر مسلمان کہا گیا ہے، یعنی زکوٰۃ کی رقم کافر کو نہیں دی جا سکتی۔ آج کل ایسے روشن خیال جو 1400 سال میں کسی عالم نے تحقیق نہیں کی، کسی عالم نے رہنمائی نہیں کی، کسی عالم نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی، جبکہ وہ عربی ادب بھی جانتے تھے، عربی دان بھی تھے، فقہ سے بھی مناسبت رکھتے تھے، حدیث سے بھی مناسبت رکھتے تھے، تمام باتیں ہونے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے ایسے روشن خیال محققین پیدا ہو گئے ہیں جو کہنے لگے کہ زکوٰۃ کی رقم کافر کو بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، ایسے روشن خیال کی روشنی ان کو مبارک ہو۔ ہم کو ایسی روشنی کی بجائے ہمارے علماء کی، ہمارے اکابرین کی، ہمارے صحابہ کی جو روشنی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ تملیک المال بغیر عوض، کہ مالک بنا دینا بغیر عوض کے۔ کیونکہ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ کی رقم دی، اس کے بدلے میں چارپائی لے لی، اس کے بدلے میں آپ نے گاڑی لے لی، تو یہ تو تجارت ہو گئی۔ یہاں پر زکوٰۃ دی جا رہی ہے، یہ تجارت نہیں کی جا رہی، یہ اللہ کا حکم ادا کیا جا رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ زکوٰۃ کے اندر فقیر مسلمان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کی رقم میں مالک بنانا ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا زندوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، مردوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیونکہ مردہ جو ہے قبضہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ مردے کے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہاں البتہ اگر مردے کا وارث ہے، وہ وارث بھی غریب ہے، آپ نے اس وارث کو پیسے دیے، اس کے ذریعے سے وہ کفن دفن اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ کی رقم مردے کو دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے زکوٰۃ کی رقم سے کنواں کھدوا دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے زکوٰۃ کی رقم سے مسجد بنوا دی، مسجد بنوانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے زکوٰۃ کی رقم سے کوئی عمارت رفاہی ادارہ بنوا دیا تو وہ ادارہ قائم ہو جائے گا، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیونکہ زکوٰۃ کی تعریف میں بنیادی بات تملیک المال بغیر عوض ہے کہ مال کا مالک بنانا ہے بغیر عوض کے۔ اور پھر کہا گیا کہ وہ فقیر کو دی جائے، امیر کو نہ دی جائے۔ پھر کہا گیا کہ فقیر کے ساتھ ساتھ وہ فقیر مسلمان بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وہ سید نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک فقیر ہے، مسلمان ہے، لیکن سید ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال ہم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور جو صدقے کا آیا ہوا تھا اس کو کھا لیا، تو منہ تک پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو انگلی ڈال کے اس کو نکلوایا اور منع فرمایا کہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہ آپ کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے آگے، اور پیٹھ پہ بیٹھ جانے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل سجدہ کرتے تھے جب تک وہ بیٹھے رہتے۔ اور صرف یہ گھر کے اندر معمول نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، صحابہ مقتدی ہیں، اور نماز کے دوران بیٹے جو نواسے ہیں وہ آئے اور آ کر پیٹھ پہ بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل فرما دیں، اتنا چاہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہتے کہ گھر تشریف لے جاتے، اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھتے، اپنے ہاتھ کو زمین پہ رکھتے اور سواری بن جاتے اور حضرات حسنین کو اپنی پیٹھ پہ بٹھاتے اور فرماتے بتاؤ یہ کیسی تمہاری سواری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہنے کے باوجود جب انہوں نے کھجور منہ میں رکھ لیا تو اس کو قہ قہ کر کے نکلوایا اور منع فرمایا۔ تو لہذا ایک سید تو وہ ہے جو جمعرات کو سید بنے یا سید کے پڑوس میں سید بنے، تو وہ سید مراد نہیں ہے، سید سے مراد وہ سید ہے جو نسباً سید ہو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کا نسب چلتا ہو، حضرت حسین حضرت حسن سے نسب چلتا ہو، تو اس کو آپ مالک نہیں بنا سکتے۔ یہ تو ہو گئی زکوٰۃ کی تعریف۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم، 7.5 تولہ سونا یا اس کی رقم، اور آج کے زمانے میں حساب چاندی سے لگایا جائے گا، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نصاب کا حساب لگایا جائے گا انفع للفقراء نصاب سے۔ تو اگر ایک آدمی سونے سے حساب لگاتا ہے تو وہ کئی ہزار میں جا کر صاحب نصاب بنے گا، لیکن اگر چاندی سے لگاتا ہے تو بہت سارے لوگ دینے والے بن جائیں گے، لینے والے نہیں بنیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں زکوٰۃ کا سرکل جب بڑھ جائے گا تو معاشرے کے اندر زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہوں گے، اللہ کی رحمت کو گھسیٹنے والے زیادہ ہوں گے، اور زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہوں گے، لینے والے کم ہوں گے۔ تو لہذا زکوٰۃ کے لیے ضروری کیا ہے کہ ایک آدمی صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب کا مطلب کیا ہو گیا؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس روپیز میں بھی ہے، ڈالر بھی ہے، اور دیگر کرنسی بھی ہے، تو اس صورت کے اندر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے بقدر سارے پیسوں کو جمع کر کے یہ آدمی صاحب نصاب ہو گیا، اور اس کے بعد جتنا پیسہ ہے وہ سارا پیسہ حساب کر کے اس کی زکوٰۃ 2.5% کے اعتبار سے نکالی جائے گی۔ مثلا ایک آدمی کے پاس چاندی 20 تولہ ہے، سونا 4 تولہ ہے، اور باقی ساری کرنسی پراپرٹی ہے، تو یہ آدمی زکوٰۃ کے سرکل سے نکلے گا نہیں، بلکہ سب کو ملا کر اس کو صاحب نصاب قرار دیا جائے گا، اور صاحب نصاب قرار دینے کے بعد اس کے ذمے زکوٰۃ لگا دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں۔ اب عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق یتیم اور بیوہ ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم میں 8 اصناف بیان کی ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وابن السبیل، یہ سارے الفاظ آتے ہیں کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی فقیر کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ مسکین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مسکین کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ مسافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، گو کہ وہ اپنے شہر کے اندر مالدار ہے لیکن
تو اس کو زکوٰۃ سے تعاون کا ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مجاہدین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مجاہدین کو اسلحہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مجاہدین وہ مجاہدین ہیں جو واقعتاً اعلان کلمت اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب مجاہدین کا نام بدنام کرنے کے لیے، بٹا لگانے کے لیے، تو وہ تو تباہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا تعاون کر رہے ہیں ان کی بھی تباہی کا خوف۔ تو صحیح مجاہدین جو علماء کی سرپرستی کے اندر اور جو واقعتاً استعماری طاقتوں سے نبرد آزما ہے، ان کے لیے ان کو آپ اسلحہ دے سکتے ہیں، ان کو آپ لباس دے سکتے ہیں، آپ ان کو دوسری چیزیں دے سکتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ جس شخص پہ واجب ہوتی ہے اس شخص کو صاحب نصاب ہونا سال بھر کے اندر ضروری۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس 100 روپے آئے اور وہ 52 تولہ چاندی کا مالک تھا، اب 100 روپے اور آ گئے تو اب جب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب باقی رہ گئے مزید 100 روپے جو آئے اس کے اوپر دوبارہ سال گزرنا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صاحب نصاب کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، مال کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں۔ یعنی سال کے شروع میں ایک آدمی 52.5 تولہ چاندی کا مالک تھا، سال کے آخر میں 52.5 تولہ چاندی کا مالک تھا، تو اب یہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب چاہے بیچ کے اندر وہ کچھ دنوں کے لیے بالکل خالی ہاتھ ہو گیا ہو، اس کے باوجود سال کے شروع میں اس کو صاحب نصاب تھا، سال کے آخر میں صاحب نصاب تھا، تو اس کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا اور صاحب نصاب سمجھ کر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک اور بات ذہن میں رہنی چاہیے جو بڑی نازک ہے اور لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی جب صاحب نصاب ہوا تو اس کا مہینہ وہ شمار کیا جائے گا جس مہینے میں وہ صاحب نصاب ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان میں وہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا، رمضان میں وہ زکوٰۃ، ہر ایک آدمی کا صاحب نصاب ہونے کا سال الگ الگ ہے۔ کوئی جنوری میں صاحب نصاب ہوا، کوئی فروری میں صاحب نصاب ہوا، کوئی رجب میں صاحب نصاب ہوا، کوئی شعبان میں صاحب نصاب ہوا، تو اب ہر آدمی کا سال الگ الگ وقتوں میں پورا ہوگا۔ اور اس تاریخ کا نام یاد رکھنا ضروری ہے۔ وجہ پوچھیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے ایک آدمی صاحب نصاب ہوا 1 رجب کو، اگلے سال دیکھا جائے گا کہ وہ 1 رجب کو صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ اگر وہ 1 رجب کو صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اور اس سال کے درمیان میں جو پیسہ آیا گیا وہ سارا پیسہ شمار کیا جائے گا، جو چلا گیا وہ مائنس ہو جائے گا، یعنی جو کھا لیا پی لیا چیزیں خرید لی وہ مائنس ہو جائے گا، اور جو پیسہ اس کے پاس رہ گیا چاہے وہ 1 رجب سے ایک دن پہلے پیسہ آیا، وہ سارا 1 رجب کو شمار کر کے اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب اگر ایک پیسہ آ رہا ہے 2 رجب کو، ایک پیسہ آ رہا ہے 3 رجب کو، ایک پیسہ آ رہا ہے 6 رجب کو، تو یہ سارا پیسہ اگلے سال کے حساب میں جائے گا۔ اب لوگوں کے پاس تاریخ لکھی بھی نہیں ہوتی، تو تاریخ لکھی بھی نہیں ہوتی تو اس کے اندر اس بات کا خطرہ موجود رہتا ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ کے پیسے وہ شمار نہ کرے، یعنی جو ایک دن پہلے پیسے آئے اس کو شمار نہ کرے، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ کا کچھ پیسہ آپ کے مال کے ساتھ ملا رہے گا، اور اس کے نتیجے میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نتیجے میں مال خطرے میں رہے گا۔ ہاں البتہ اگر آپ نے زیادہ نکال دیا وہ تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر کم نکال دیا تو اس میں نقصان ہوگا۔ اب ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پر 1 رجب تک 2 لاکھ روپے تھے، تو اس کے اوپر 2 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ ایک آدمی کے پاس 3 رجب کو 3 لاکھ روپے مزید آ گئے، اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو اس کے بعد 5 لاکھ روپے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو اس کو ادا کرنی ہے صرف 2 لاکھ پہ ادا کرنی ہے، کیونکہ اس کے پاس جو 3 لاکھ روپے مزید آئے ہیں وہ زکوٰۃ کی تاریخ کے بعد آئے ہیں،
تو زکوٰۃ کی تاریخ سے پہلے جو آئیں گے وہ نصاب میں شمار کر لیے جائیں گے، زکوٰۃ کی تاریخ کے بعد جو آئیں گے وہ اگلے سال میں شمار کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک اہم پہلو ہے، لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم پورے رمضان زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں۔ آپ بے شک پورے رمضان زکوٰۃ نکالیے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن آپ حساب کر کے نکالیے۔ لم سم اللہ سے سودا نہ کیجیے کہ اللہ میاں سے کہیں میں نے اتنی نکال دی، اللہ میاں آپ حساب کر لیجیے گا، مائنس پلس کر کے ایڈجسٹ کر لیجیے گا۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم حساب کریں، حساب کرنے کے بعد اپنے پاس نوٹ کر لیں، نوٹ کرنے کے بعد ہم بھلے پورا رمضان نکالیں، پورا سال ادا کرتے رہیں۔ آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے کہ آپ بس یکم رجب کوئی پوری رقم ادا کر دیں، آپ پورے سال نکالتے رہیے، آپ کو گنجائش ہے، لیکن حساب اپنی تاریخ میں کر لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے پاس کتنی رقم نصاب کے سال پورا ہونے کے وقت موجود ہے۔ جتنی رقم موجود ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور آپ اس کو لاکھ 2 لاکھ میں سمجھ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہوں گے یہ تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں، لیکن اللہ کے فضل سے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ کروڑوں کے مالک ہیں اور مختلف شکلوں میں ان کے پاس پیسہ ہے، تو ان تمام پیسوں کا حساب کرنا 2 منٹ کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے اہتمام ہو جائے، رجب سے پہلے ہی اہتمام ہو جائے کہ یکم رجب تک میرے پاس کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں، کیا کیا چیزیں میرے پاس موجود۔ یہ تو ہو گیا زکوٰۃ نکالنے کا تاریخ کا معاملہ، زکوٰۃ کے نصاب کا معاملہ۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ میں آدمی کے پاس سونے چاندی سے قیمتی چیزیں بھی ہیں، مثلا پلاٹینیم ہے، اب یہ بہت قیمتی چیز ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے اس کو نصاب کے مال میں شمار نہیں کیا ہے۔ سونا اور چاندی یہ تو زکوٰۃ میں شمار کیا گیا ہے، جس شکل کے اندر بھی ہو۔ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سونا اگر کنگن کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران کچھ عورتوں کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں کنگن تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا حق ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ یہ کنگن جو ہے آگ کے بن جائے؟ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نصاب تو ہم ادا کر رہے ہیں پیسوں کی شکل میں، لیکن سونا چاندی جو زیور کی شکل میں ہے ہم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، یہ غلط فہمی ہے، اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ سونا چاندی جس شکل کے اندر